مدینہ میں خط پہنچا۔ خط کھولنے والے خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ خط عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تھا جو مصر کی طرف بڑھ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا اور ایک جملہ لکھا: اگر یہ خط تمہیں مصر میں داخل ہونے سے پہلے ملے تو واپس آ جانا، اور اگر سرحد عبور کر چکے ہو تو اللہ کے نام پر آگے بڑھ جانا۔ جب یہ خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، وہ سرحد کے اندر کھڑے تھے۔ اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے فتح مصر کی داستان۔ شام فتح ہو چکا تھا لیکن اصل طاقت ابھی باقی تھی۔ مصر، رومی سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی، یہاں سے اناج روم جاتا تھا، یہاں سے خزانہ نکلتا تھا۔ یہی بحیرہ روم کی کنجی تھا، لیکن اندر سے سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ فارسی قبضہ، پھر رومی واپسی، مسلسل جنگیں، مذہبی اختلافات۔ اکثریت قبطی عیسائی تھی جو بازنطینی مذہبی جبر سے نالاں تھے۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، یہ ایک سیاسی خلا تھا، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سمجھتے تھے۔ تقریباً 4000 مجاہدین، کوئی عظیم الشان لشکر نہیں، نہ بڑی سپلائی لائن۔ بعد میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ شامل ہوئے۔ باب مصر کے قریب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ اسی دوران مکوکس کے نمائندے مذاکرات کے لیے آئے۔ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا: اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا۔ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قبول کرو تو ہمارے برابر ہو جاؤ گے، ورنہ جزیہ دو اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت یاد ہے، قبطیوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یہ پہلا موڑ تھا، لیکن فیصلہ ابھی باقی تھا۔ رومی فوج تیار تھی۔ ارطبون نے جنگ کا مشورہ دیا۔ بعض روایات میں شب خون کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ چند مورخین کے مطابق اسی مارکے میں ارطبون مارا گیا۔ عین شمس کا محاصرہ ہوا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصیل پر چڑھے۔ ایک دروازے سے مصالحت کی بات ہوئی، دوسرے سے مسلمان داخل ہو چکے تھے۔ یہ مصر کی دیوار میں پہلی بڑی دراڑ تھی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اب مسلمانوں کے سامنے تھا بابلیون کا مضبوط قلعہ۔ کئی مہینوں تک محاصرہ جاری رہا، نہ جلد بازی، نہ غیر ضروری خون ریزی۔ آخر کار قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہاں امان نامہ لکھا گیا: جان محفوظ، مال محفوظ، گرجے محفوظ، عبادت کی آزادی برقرار۔ جزیہ گنجائش کے مطابق یہ طاقت کا اعلان نہیں تھا، یہ نظام کا اعلان تھا۔ جنگ کے بعد قیدیوں کا سوال اٹھا۔ جب معاملہ مدینہ پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا: جو امان میں پکڑے گئے واپس کیے جائیں، جو جنگ میں شریک نہ تھے آزاد کیے جائیں۔ بعض روایات کے مطابق قیدیوں کو اختیار دیا گیا۔ یہ فیصلہ فوجی فائدے سے زیادہ اخلاقی اصول پر تھا۔ اسکندریہ، الیگزینڈریا رومی اقتدار کا مرکز تھا۔ مکوکس نے اپنے سرداروں سے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو مغلوب کیا، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بالآخر صلح طے ہوئی۔ تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین کے مطابق مصر 16 ہجری میں فتح ہوا، دیگر کے مطابق 20 ہجری کے قریب اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اسکندریہ چند سال بعد مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن ایک حقیقت واضح تھی: رومی اقتدار کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ فتح کے بعد نوبہ کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ نوبہ کے تیر انداز مشہور تھے۔ شدید مزاحمت ہوئی۔ یہاں سے جند الحدق کا لقب منقول ہے۔ بلاد مصر کے بارے میں بھی اختلاف رہا۔
کیا مکمل بزرگ قوت فتح ہوا یا زیادہ تر صلح سے؟ مجموعی روایات یہی بتاتی ہیں کہ مصر ایک معاہدے کے تحت اسلامی نظام میں شامل ہوا، جہاں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ نصب تھا، وہیں شہر آباد ہوا۔ فسطاط، لوگ خیمے کے ارد گرد گھر بنانے لگے۔ بعد میں اسی مقام پر مسجد تعمیر ہوئی جو آج بھی ان کی طرف منسوب ہے۔ یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ ایک نئی ریاستی بنیاد تھی۔ فتح مصر صرف زمین کی توسیع نہیں تھی، یہ ایک طاقتور سلطنت کے دل میں نظام، عدل اور معاہدے کے ذریعے داخل ہونا تھا۔ لیکن سوال باقی ہے، مصر کے بعد مسلمان کس طرف بڑھے؟ افریقہ، بحیرہ روم یا اندلس کی طرف بڑھنے والی وہ لہر جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل دا اسلامک ٹریل بلیزر کو سبسکرائب کریں۔